ہاں کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی مضمون بیان فرمایا ہے، وہاں اپنے دوستوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا ساتھ، اپنے دوستوں کی صحبت، اپنے دوستوں کی معیت کو فرض قرار دے دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیقین کا ساتھ پکڑو، صدیقین کا دامن پکڑو، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی حکم اللہ تعالی حکمیہ صیغے میں دیتا ہے تو وہی چیز شریعت اسلامی میں فرض قرار پاتی ہے۔ یہ تیور وہی ہے جو اقیم الصلاح کا ہے، آتوا الزکاۃ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز فرض ہو جاتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اس نے یہ کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ پکڑو، تو سچ کا ساتھ پکڑنا، سچوں کا ساتھ پکڑنا بھی فرض ہو گیا۔ اور یہ فرضیت اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے۔ اس کے دو بنیادی وجہ ہے کیوں اللہ نے فرض کیا، اس کی بھی دو وجہ ہے۔ وجوہات بہت سی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے پناہ معنی رکھتا ہے، بے پناہ حکمت رکھتا ہے، لیکن اس کی دو بڑی حکمتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی حکمت یہ ہے جو ظاہری ہے، دوسری حکمت باطنی ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے کہ آدمی جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، وقت گزارتا، دن گزارتا، رات گزارتا، کھاتا پیتا، چلتا پھرتا ہے، اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ یہ دنیا کی مانی ہوئی اٹل حقیقت ہے، اور اس کی تجلی انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ جانور جو حیوان ناطق نہیں ہے، بول نہیں سکتا ہے، بامعنی الفاظ نہیں نکال سکتا ہے، وہ بھی صحبت کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ انسانی بولی بولنے لگتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ درندہ، جنگلی جانور، خطرناک جانور بھی انسان کی صحبت میں رہ کر انسان سے اس کا اٹیچمنٹ اگر ہو جائے تو وہ بعض ایسی عادتیں سیکھ جاتا ہے کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی۔ ہاتھی اپنے ہاتھی بان کے اشارے پر، باوجود اس کے کہ وہ بڑی طاقتور ہے، لیکن اپنے سے بہت کم طاقت رکھنے والے ہاتھی بان کے اشارے پر ناچتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیر کی بھی تربیت کی جاتی ہے تو شیر بھی اپنے ماسٹر کا حکم مانتا ہے۔ گھوڑا ایسی حرکتیں کرتا ہے ٹریننگ کے نتیجے میں کہ دیکھ کے دنگ ہو جاتے ہیں لوگ کہ گھوڑا بھی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لگاتار اٹیچمنٹ، صحبت، سنگت اور معیت کا صدقہ ہے۔ یہی حال آپ بندر کے سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ انسانی زندگی میں بھی یہ شب و روز کا مشاہدہ ہے، اور اس مشاہدے کو کسی نے زبان دے دی ہے اور محاورے کا معاملہ کہہ دیا ہے۔ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ برے سنگے رہیو کٹئیو دونوں کان، اور بھلے سنگے رہیو کھئیو بیڑا پان۔ یہ بڑی معمولی سی بازاری بات ہے، لیکن اس میں بہت دم ہے کہ اگر برے کے ساتھ رہو گے تو تم بھی برے ہی گنے جاؤ گے، اور جب برے گنے جاؤ گے تو برا ایک نہ ایک دن اپنا دونوں کان کٹاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر بھی صحیح ہے اور باطنی طور پر بھی صحیح ہے۔ کان کٹانے سے مراد یہ ہے کہ سزا ملنا، مجرم قرار پانا، تباہی اور بربادی تک پہنچنا۔ یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ برے کو نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات، کان کٹانے سے، کان کٹانا ایک محاورہ بھی ہے، یعنی کان کو بند کرنا، کان کو کھولا برا نہیں رکھ سکتا ہے،
اس لیے کہ وہ اتنی برائی اپنی سنے گا کہ سننا اس کو برداشت نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا معنی بھی ہے کہ برا اپنی برائی سنتے سنتے تھیتھرا ہو جاتا ہے، اس کا کان ہو کے بھی کان نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی برائی سن کے تلملا اٹھتا ہے، لیکن ایک آدمی جب برائی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ روز اپنی برائی سنتا ہے، ایسا سنتا ہے جیسے کہ اس کے دونوں کان کٹ گئے ہوں، کان ہو ہی نہیں۔ تو اگر تم بھی برے کے ساتھ رہو گے تو دھیرے دھیرے تم بھی اسی حال میں رنگ جاؤ گے، اور پھر برائی کا تانا تم کو سننا پڑے گا، اس طرح سننا پڑے گا جیسے کہ تم بہرے ہو یا کان ہی سے محروم ہو۔ اور بھلے سنگے رہی ہو کھائیو بیڑا پان، یہ بیڑا پان جو ہے عزت کے معنی میں ہے۔ آدمی پان کس کو بڑھاتا ہے؟ جس کو عزت دینا ہو، جس کو ریگارڈ دینا ہو، جس کو سمان دینا ہو، اسی کو پان بڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر تم بھلے کے ساتھ رہو گے تو تم عزت پاؤ گے، سمان پاؤ گے، بزرگی پاؤ گے۔ یہ آزمودہ چیز ہے، دن رات کا مشاہدہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو برباد دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بربادی کے پیچھے کیا کیا راز ہے؟ ان کی بربادی کے پیچھے سب سے موٹا، بنیادی اور اصلی راز یہی ہے کہ انہوں نے ساتھی خراب چن لیا ہے۔ وہ خراب ساتھی کے ساتھی بن گئے ہیں، چاہے وہ ساتھی انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ساتھی میڈیا کی شکل میں ہو۔ ایک آدمی بری چیز پڑھتا ہے، بری چیز دیکھتا ہے، برا ہو کے رہے گا، برائی اس کے خمیر میں داخل ہو جائے گی، ضمیر میں داخل ہو جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہیں اگر کوئی آدمی اچھائی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو اچھائی نصیب ہے۔ یہ سب میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں، دراصل مجھے یہ راز بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اچھوں کا ساتھ پکڑو، سچوں کا ساتھ پکڑو۔ اس لیے کہ وہ تم کو اپنے ساتھ رکھ کر دھیرے دھیرے اپنا اثر، پربھاؤ، انفلوئنس، امپیکٹ ڈالیں گے، اور ایک دن تم بھی انہی کی تجلی میں چمک جاؤ گے۔ دوسری وجہ باطنی ہے، اور وہ باطنی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک برا آدمی، ایک معمولی آدمی، ایک حقیر آدمی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، برا نہ بھی ہو، تو اس کو کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک دم بیکار آدمی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اچھے کے ساتھ لگ جاتا ہے، آج ہی لگا ہے، ابھی اس نے صحبت اختیار نہیں کی ہے، ابھی اس پر اثرات مرتب نہیں ہوئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی اچھے کے ساتھ بیٹھ گیا تو باہر سے آنے والا جو اس اچھے سے ملنے آیا ہے، اس کے دماغ میں ایک بات پیدا ہوگی کہ یہ اچھے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اچھا ہوگا، اور یہی اچھا اٹھ کے کہیں جائے اور ساتھ میں یہ برا بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے، تو جہاں جائے گا اچھے کو جو عزت حاصل ہوگی وہ طفیل میں اس برے کو بھی حاصل ہوگی، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی عزت دار کا جب ہاتھ دھلایا جاتا ہے کھانا کھلانے کو تو اس کے ساتھیوں کا بھی ہاتھ دھلایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ جس کا ہاتھ دھلایا جا رہا ہے وہ سب صاحب عزت ہے، نہیں۔ شریف النفس، صاحب عزت، صاحب تقوی کے علاوہ کوئی بھی جانا پہچانا نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن آج جو اس کا ہاتھ شریف کے ساتھ دھلایا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ بھی شریف ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ شریف کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو بخشنے کا بہانہ بنانا ہے، بخشائش کا بہانہ بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی سچوں کا ساتھ پکڑو، تو اس میں یہ حکمت پوشیدہ رکھی کہ برا اپنی برائی کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے، اس کو جہنم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ تو دوزخ میں گیا، یہ تو برباد ہوا، یہ تو تباہ ہوا، ایک ہی چیز بچا سکتی ہے
کہ یہ کسی سچے کے ساتھ آ جائے، اور اگر سچے کے ساتھ آ گیا تو جو سچے کو ملے گا